صبح صبح کا وقت تھا جب نمل اپنا کندھا پکڑے شیشے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نے ساری رات آنکھوں میں نمی لیے گزاری ہو۔ اس کے چہرے پر خوف اور اداسی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے آپ کو دیکھتی، پھر نظریں جھکا لیتی، کیونکہ اس گھر میں جس شخص کے ساتھ وہ اکیلی تھی اسے ابھی تک اپنا نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے ہر لمحہ یہی احساس رہتا تھا کہ وہ ایک ایسے رشتے میں بندھ گئی ہے جہاں اسے اپنی جگہ بنانے کے لیے بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ دروازہ زور سے کھلا اور مصطفیٰ غصے سے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ نمل کے پاس آتے ہی بلند آواز میں بولا، میری قمیص کہاں ہے نمل؟ تم نے میرے کپڑے کہاں رکھے ہیں؟ میں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں، میرے پاس دوسرے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ تمہیں اتنی سی بات کبھی خیال نہیں ہے کہ میری چیزیں کہاں رکھنی ہیں؟ نمل اچانک اس کی آواز سن کر گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے، مگر اس کے ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں نے آپ کے کپڑے کہیں نہیں رکھے، وہیں رکھے تھے جہاں آپ نے اتارے تھے۔ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، مجھے معاف کر دیں، میں ابھی دیکھتی ہوں۔ مصطفیٰ نے غصے سے اسے دیکھا، پھر اچانک اس کی نظر نمل کے لباس پر پڑی جو اسی کی سفید قمیص پہن کر کھڑی تھی۔ دوپٹے کے نیچے قمیص دیکھنے میں اسے چند لمحے لگے، پھر اس کے چہرے پر ناراضگی آ گئی۔ یہ میری قمیص ہے نمل، تم نے میرے کپڑے کیوں پہنے؟ تمہیں اندازہ ہے یہ کیا حرکت ہے؟ تم نے مجھ سے پوچھنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ نمل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی کے ساتھ خوف بھی تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، وہ میرے کپڑے گیلے تھے اور رات کو بارش بھی بہت تھی، میرے پاس پہننے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس لیے مجھے مجبوراً آپ کے کپڑے پہننے پڑے۔ مجھے معاف کر دیں، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ مصطفیٰ کی آواز مزید سخت ہو گئی۔ وہ غصے میں بولا، اچھا، جب میں تمہارے قریب آنے لگا تھا تو تمہیں تکلیف ہو رہی تھی؟ تم مجھ سے دور رہنے کی کوشش کری تھی اور اب میرے کپڑے پہن کر کھڑی ہو۔ تمہیں اس بات کا احساس بھی ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ نمل کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا تھا، میں صرف اپنی حالت کی وجہ سے مجبور تھی، میرے کپڑے پہننے کے قابل نہیں تھے، میں نے صرف خود کو سنبھالنے کے لیے آپ کی قمیص پہن لی تھی۔ اگر آپ کو برا لگا ہے تو مجھے معاف کر دیں۔ مصطفیٰ نے سخت لہجے میں کہا، اتارو میرے کپڑے، مجھے تمہاری یہ معصومیت والی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ اگر تمہیں میری کوئی چیز استعمال نہیں کرنی تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ نمل چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اسے کیسے بتائے کہ اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، میں آپ کے کپڑے نہیں اتار سکتی، پلیز ایسا مت کریں، میرے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہیں، میں کہاں جاؤں گی، آپ مجھے بتا دیں۔ مصطفیٰ نے غصے میں اس کا بازو پکڑ لیا اور قمیص کھینچنے کی کوشش کی۔ اسی لمحے قمیص پھٹ گئی، مگر جیسے ہی اس کی نظر نمل کے بازو پر پڑی جہاں ایک گہرا زخم موجود تھا، وہ ایک دم رک گیا۔ اس کے چہرے کی سختی کم ہو گئی، اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی، اتنا بڑا زخم دیکھ کر جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ وہ نمل کو دیکھتے ہوئے دھیمی مگر پریشان آواز میں بولا، یہ زخم تمہیں کیسے لگا نمل؟ یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ یہ سب کس نے کیا ہے؟ نمل خاموش کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کچھ کہنا نہیں چاہتی تھی، مگر مصطفیٰ نے اس کی دوسری بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کیا۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، یہ زخم کس نے دیا ہے؟ مجھے جواب دو، آخر کون تھا جس نے تمہیں اتنی تکلیف دی؟ نمل نے نظریں جھکا لی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کے الفاظ نے مصطفیٰ کو اندر تک ہلا دیا۔ یہ آپ نے کیا تھا۔ مصطفیٰ کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ چند لمحے تک اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس نے کوئی ایسی بات سن لی ہو جس پر یقین کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو۔ میں نے کیا تھا نمل؟ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے؟ میں نے تمہیں کیسے تکلیف دی؟ نمل کے آنسو مزید بہنے لگے۔ وہ آہستہ سے بولی، آپ کو یاد نہیں لیکن مجھے سب یاد ہے۔ آپ بہت غصے میں تھے، میں ڈر گئی تھی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ کی وجہ سے مجھے اتنا ڈر محسوس ہوگا۔ مصطفیٰ خاموش کھڑا رہا۔
اسے پہلی بار اپنے غصے کی شدت کا احساس ہوا تھا۔ آج کی کہانی سننے سے پہلے ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ آج کی کہانی میں ایک الگ ہی احساس ہے۔ اس میں چھپا ہے ایک راز اور ایک ایسا انجام جس کے شاید آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا اور ایک ایسی جگہ بیٹھ جائیں جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ہیڈ فونز لگا لیں، آئیں جلدی سے کہانی کی جانب چلیں۔ وہ جو ہمیشہ اپنے رویے کو درست سمجھتا تھا، آج پہلی بار اپنی ہی حرکتوں سے نظریں چرا رہا تھا۔ مصطفیٰ کچھ دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ اس کی نظریں بار بار نمل کے زخمی بازو پر جا رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ غصے میں اس سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ جو ہمیشہ اپنے آپ کو مضبوط سمجھتا تھا، آج اپنے ہی رویے کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے حویلی فون کیا اور نمل کے لیے کپڑے بھیجنے کا کہا۔ تھوڑی دیر میں ایک ملازم کپڑوں کا سامان لے کر آ گیا۔ مصطفیٰ نے وہ کپڑے نمل کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کپڑے تمہارے لیے ہیں، جا کر بدل لو، پھر میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں، تمہاری چوٹ کا علاج ضروری ہے۔ نمل نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ اسے مصطفیٰ کی اس بدلتے رویے کی امید نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے کپڑے لے کر دوسرے کمرے میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو مصطفیٰ بغیر کچھ کہے اسے اپنے ساتھ لے کر ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے نمل کے زخم کو دیکھا، پھر دوا دی اور بازو پر پٹی کر دی۔ مصطفیٰ خاموش بیٹھا سب دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلے جیسا غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی پریشانی تھی جو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ واپس آتے ہوئے گاڑی میں مکمل خاموشی رہی۔ نمل کھڑکی کی طرف دیکھتی رہی اور مصطفیٰ سڑک پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ اسے بار بار وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب نمل نے کہا تھا کہ یہ زخم آپ نے دیا ہے۔ رات ہونے لگی تھی جب وہ دونوں واپس فلیٹ میں پہنچے۔ نمل کے قدم اندر آتے ہی رک گئے۔ اس کے دل میں ایک خوف بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ آج رات کیا ہوگا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے روکا نہیں، وہ صرف خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ نمل دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے ذہن میں پچھلی رات کے سارے مناظر تازہ تھے۔ شدید بارش کی آواز آج بھی اسے ڈرا رہی تھی، اور اسے یاد تھا کہ کس طرح مصطفیٰ غصے میں اسے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ اپنے کمرے میں بیٹھا ماضی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اصل قصور کس کا تھا، نمل کا یا اس قسمت کا جس نے دونوں کو ایک ایسے رشتے میں باندھ دیا تھا جس کے لیے وہ دونوں تیار نہیں تھے۔ کچھ دن پہلے تک اس کی زندگی میں صرف محمل تھی جسے وہ اپنی محبت سمجھتا تھا۔ مصطفیٰ اور محمل کی ملاقات خاندان کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن مصطفیٰ کے لیے یہ صرف ایک رشتہ نہیں تھا، وہ محمل کو دل سے چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شادی کے بعد وہ دونوں ایک خوبصورت زندگی گزاریں گے۔ محمل ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کرتی تھی، مگر مصطفیٰ کو کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ اس کے دل میں اس رشتے کے لیے وہ جذبات نہیں تھے جو اس کے دل میں تھے۔ ایک دن مصطفیٰ نے محمل سے کہا، میں جانتا ہوں سب کچھ خاندان والوں کی مرضی سے شروع ہوا ہے، مگر میرے لیے یہ رشتہ صرف ایک فیصلہ نہیں ہے، میں تمہیں اپنی زندگی کا حصہ سمجھتا ہوں۔ محمل نے نظریں چرا کر جواب دیا تھا، مصطفیٰ آپ بہت اچھے انسان ہیں، لیکن کبھی کبھی انسان کے دل میں وہ احساس نہیں آتا جو دوسرے انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ نے اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ محمل بھی اسے سمجھنے لگے گی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں، گھر میں خوشیاں تھیں، ہر طرف رونق تھی، لیکن محمل کے رویے میں وہ خوشی نہیں تھی جو ایک دلہن کے چہرے پر ہونی چاہیے تھی۔ وہ اکثر خاموش رہتی اور کسی نہ کسی بہانے سے شادی کی باتوں سے دور ہو جاتی۔ مصطفیٰ نے کئی بار محسوس کیا، مگر اپنے دل کو یہی سمجھتا رہا کہ شاید یہ شرم ہے، شاید گھبراہٹ ہے۔ شادی والے دن جب سب لوگ خوشیوں میں مصروف تھے، اچانک خبر آئی کہ محمل گھر میں نہیں ہے۔ سب کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ مصطفیٰ کے لیے وہ لمحہ جیسے قیامت بن کر آیا تھا۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کے لیے اس نے سب کے سامنے اپنی دل کی بات رکھی وہ اسی دن اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ گھر کی عزت بچانے کے لیے خاندان والوں نے فیصلہ کیا کہ نمل کا نکاح مصطفیٰ کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ نمل جو ابھی اپنی پڑھائی میں مصروف تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ نکاح کے بعد بھی رخصتی نہیں ہوئی کیونکہ گھر والوں نے کہا کہ نمل ابھی چھوٹی ہے، اس کے امتحانات ہیں، اسے مزید پڑھائی کرنی ہے۔ مصطفیٰ کے گھر والوں نے یہ بات مان لی اور وہ بغیر دلہن کے واپس چلے گئے۔ کئی دن گزر گئے، پھر ایک دن مصطفیٰ کے ہاتھ محمل کی تصویر لگی جس میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ پہاڑوں پر گھوم رہی تھی۔ اس تصویر نے مصطفیٰ کے اندر کا درد دوبارہ زندہ کر دیا۔ وہ غصے میں سوچنے لگا کہ جس نے میرا دل توڑا، جس نے میرے خاندان کی عزت کو سب کے سامنے سوال بنا دیا، وہ اپنی زندگی میں خوش ہے اور میں یہاں سب کچھ برداشت کر رہا ہوں۔ اسی غصے میں اس نے ایک غلط فیصلہ کر لیا۔ وہ اچانک نمل کے گھر پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا، بارش تیز ہو رہی تھی۔ گھر والے حیران رہ گئے۔ نمل خوف زدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہاں اس وقت کیوں آئے ہیں؟ مصطفیٰ کے لہجے میں غصہ تھا۔ تم میرے ساتھ چل رہی ہو۔ نمل کچھ سمجھ نہ پائی۔ لیکن میری رخصتی نہیں ہوئی، آپ مجھے اس طرح کہاں لے کر جا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ صرف اپنے غصے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ بارش کی تیزی میں گاڑی فلیٹ تک پہنچی۔ نمل مسلسل رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اچانک کہاں بدل گئی ہے۔ فلیٹ پہنچ کر مصطفیٰ نے غصے میں اسے اندر آنے کو کہا، مگر نمل کے خوف نے اسے وہیں روک دیا۔ وہ رات نمل نے دوسرے کمرے میں گزار دی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ مصطفیٰ دوبارہ غصے میں کچھ نہ کر دے۔ اور پھر صبح وہی ہوا جس نے مصطفیٰ کو پہلی بار اپنی غلطی کا احساس دلایا تھا، جب اس نے نمل کے بازو پر اپنے ہاتھوں کا دیا ہوا زخم دیکھا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ فلیٹ میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باہر بارش کے بعد موسم میں ٹھنڈک تھی، مگر اندر کا ماحول بہت بھوجل تھا۔ نمل اپنے کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ چند دن پہلے تک اس کی زندگی کتنی مختلف تھی، اور اب اچانک وہ ایک ایسے رشتے میں آ گئی تھی جس کے بارے میں اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ مصطفیٰ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سختی تھی، مگر دل کے اندر بہت کچھ چل رہا تھا۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ غصہ زیادہ ہے یا اندر چھپا ہوا درد۔ کچھ دیر بعد اس نے فون اٹھایا اور کھانے کا آرڈر کر دیا۔ پھر چند لمحوں بعد نمل کے کمرے کے دروازے پر جا کر رک گیا۔ کھانا آ رہا ہے، تم بھی کھانا کھا لینا۔ نمل نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آہستہ سے نظریں جھکا لی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ کھا لیں۔ مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ نمل کتنی کمزور لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے کی رونق ختم ہو چکی تھی اور آنکھوں کے نیچے تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا نمل، 2 دن گزر گئے ہیں، تمہیں اندازہ بھی ہے تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟ ڈاکٹر نے تمہیں دوائیاں دی ہیں، اگر تم نے کچھ نہیں کھایا تو دوائی کیسے اثر کرے گی؟ نمل خاموش رہی۔ مصطفیٰ کی آواز میں ابھی بھی سختی تھی، مگر اس کے اندر ایک پریشانی بھی چھپی ہوئی تھی۔ میں تمہیں اتنی جلدی اس دنیا سے جانے نہیں دوں گا، ابھی تو میں نے تم سے تمہاری بہن کے بدلے لینے ہیں۔ یہ الفاظ سنتے ہی نمل کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مصطفیٰ کو دیکھنے لگی جیسے اس کے سامنے کوئی بہت بڑا خوف کھڑا ہو۔ میرا کیا قصور ہے مصطفیٰ؟ میں نے کیا کیا ہے؟ آپ مجھے کیوں سزا دے رہے ہیں؟ میں تو آپ کو اپنا بہنوں ہی سمجھتی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری زندگی اس طرح بدل جائے گی؟ میری بہن کی وجہ سے جو کچھ ہوا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مصطفیٰ خاموش رہا، مگر نمل کے آنسو روکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میری رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، میں تو اپنے گھر میں تھی، اپنی پڑھائی میں مصروف تھی۔ میری امی مجھے سمجھا رہی تھی کہ مصطفیٰ شاید تمہارے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، تم پریشان نہیں ہونا، وہ تمہیں سمجھ لے گا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا
کہ آپ مجھے اس طرح میرے گھر سے اٹھا کر لے آئیں گے؟ مصطفیٰ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف آئی، مگر پھر اس نے خود کو سخت کر لیا۔ ہاں، لے آیا میں تمہیں اپنے ساتھ۔ کیا غلط کیا میں نے، بتاؤ؟ جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، وہ میری عزت اور میرے خاندان کی عزت کو چھوڑ کر چلی گئی تو میں کیا کرتا؟ میں خاموش بیٹھ جاتا اور سب کچھ برداشت کرتا؟ نمل نے آنسو صاف کیے، مگر اس کی آواز میں دکھ تھا۔ آپ میری جگہ پر آ کر نہیں سوچ رہے مصطفیٰ، آپ صرف اپنا درد دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میری زندگی ایک لمحے میں بدل گئی ہے۔ میں نے بھی تو کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے بھی تو نہیں چاہا تھا کہ میری بہن کی جگہ مجھے اس رشتے میں ڈال دیا جائے۔ مصطفیٰ نے سخت لہجے میں جواب دیا، تم بھی میری جگہ پر آ کر نہیں سوچ رہی نمل، تم نہیں جانتی کہ میں نے کیا برداشت کیا ہے، تم نے نہیں جانتی کہ جس شخص کو سب کے سامنے بے عزت کیا جائے اس کے دل پر کیا گزرتی ہے۔ نمل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ کا درد سمجھ سکتی ہوں، لیکن اگر ہم نے ساری زندگی ساتھ گزارنی ہے تو ہم ایسی شروعات کے ساتھ کیسے ساری زندگی گزاریں گے؟ آپ نے مجھے پہلے دن ہی خوف دے دیا ہے۔ میں آپ سے رشتہ مانگنے نہیں آئی تھی، لیکن اب جب یہ رشتہ بن گیا ہے تو کیا ہم اسے نفرت اور بدلے کے ساتھ نبھائیں گے؟ مصطفیٰ کچھ دیر خاموش رہا۔ اس کے پاس نمل کی باتوں کا جواب نہیں تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ جانتا تھا کہ نمل غلط نہیں کہہ رہی۔ میں نے تمہارے ساتھ کوئی زندگی نہیں گزارنی نمل، میں نے ابھی ایسا کچھ نہیں سوچا۔ میں تمہیں بس اتنا اپنے ساتھ رکھوں گا جب تک میرا غصہ ختم نہیں ہو جاتا، جب تک میرے دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہو جاتا۔ نمل کے دل کو جیسے ایک اور دھچکا لگا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ تو آپ مجھے صرف اپنی ناراضگی نکالنے کے لیے اپنے پاس رکھیں گے؟ میں انسان نہیں ہوں مصطفیٰ، میں بھی دل رکھتی ہوں، مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ مصطفیٰ نے نظریں چرا لیں۔ اسے نمل کی باتیں سن کر عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے غصے کے آگے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ تم زیادہ سوچ رہی ہو، ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، نمل نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے آرام نہیں چاہیے، مجھے صرف یہ چاہیے کہ کوئی مجھے یہ یقین دلائے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، کہ میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کے ہاتھ میں موجود فون بجا، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر باہر سے دروازے کی گھنٹی بجی۔ کھانا آ چکا تھا۔ وہ کھانا لے کر واپس آیا اور نمل کے کمرے میں رکھ دیا۔ یہ کھانا کھا لینا اور دوائی بھی وقت پر لے لینا۔ نمل نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ اس کے لہجے میں سختی تھی، مگر وہ اس کی فکر بھی کر رہا تھا۔ آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہے؟ اگر آپ مجھے سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر میری فکر بھی نہ کریں۔ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، مجھے خود نہیں معلوم نمل، شاید انسان اپنے غصے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، لیکن ابھی تمہیں کھانا کھانا ہے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ نمل کھانے کو دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں اب بھی خوف تھا، مگر پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ مصطفیٰ کے اندر صرف غصہ نہیں تھا، کہیں نہ کہیں ایک انسان بھی موجود تھا جو اپنی تکلیف کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ مصطفیٰ فلیٹ میں خاموش بیٹھا تھا۔ رات کی ساری باتیں اب بھی تک اس کے ذہن میں چل رہی تھی۔ نمل کی خوفزدہ آنکھیں اس کے سامنے آ رہی تھی اور وہ خود بھی اپنے رویے پر پہلی بار شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا۔ اسکرین پر بابا کا نام دیکھ کر اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ مصطفیٰ، تم نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کتنی بڑی بات کر دی ہے؟ تم ایک لڑکی کو اس طرح اس کے گھر سے اٹھا کر لے آئے ہو۔ کیا تم نے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ لوگ کیا کہیں گے اور دونوں خاندانوں کی عزت پر کیا اثر پڑے گا؟ مصطفیٰ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس کے لہجے میں سختی آ گئی۔ بابا، وہ لڑکی نہیں ہے، وہ میری بیوی ہے۔ میرا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ۔ اگر نکاح ہو گیا ہے تو وہ میری بیوی بن گئی ہے۔ رخصتی نہیں دی گئی تو کیا ہوا؟ وہ بھی اسی خاندان کی بیٹی تھی جس کی دوسری بیٹی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے تو پھر بھی اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لانے کی کوشش کی ہے۔ مصطفیٰ کی بابا نے غصے میں گہری سانس لی۔ انہیں اپنے بیٹے کے الفاظ میں درد بھی محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کا طریقہ انہیں بالکل پسند نہیں آیا۔ تم اپنے غصے میں صحیح اور غلط کا فرق بھول گئے ہو مصطفیٰ۔
تمہاری تکلیف اپنی جگہ، لیکن نمل کا کیا قصور ہے؟ تم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ جس لڑکی نے تمہیں چھوڑا اس کی سزا تم دوسری لڑکی کو نہیں دے سکتے؟ وہ معصوم ہے، اس کا اس سب میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے فوراً جواب دیا، بابا میں کسی کو سزا نہیں دے رہا، میں صرف وہی کر رہا ہوں جو میرا حق ہے۔ محمل کی وجہ سے میری زندگی برباد ہوئی، میرے خاندان کو لوگوں کے سامنے جواب دینا پڑا، اور اب سب مجھے سمجھا رہے ہیں کہ میں خاموش رہوں۔ اس کے بابا کی آواز مزید سخت ہو گئی، تمہیں اپنی تکلیف نظر آ رہی ہے لیکن اس لڑکی کی تکلیف نظر نہیں آ رہی۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ نمل پر کیا گزری ہوگی؟ تم اسے اس طرح گھر سے لے آئے، وہ بھی بغیر کسی تیاری کے۔ تم نے صرف اپنے غصے کو اہمیت دی۔ مصطفیٰ کچھ بولنے لگا مگر اس کے بابا نے اسے روک دیا۔ بس مصطفیٰ، اب مزید کوئی بات نہیں ہوگی۔ ریڈرز، مجھے معلوم ہے آپ کہانی کے راز کی تلاش میں ہیں۔ کہانی کا راز بہت جلد آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے ہمیں آپ سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے آپ کا بے حد شکریہ۔ آپ ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں اور زیادہ سپورٹ کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور آئیں کہانی کے دوسرے حصے کی جانب چلتے ہیں جس میں آپ آج کی کہانی کے راز کو اور ایک ایسے انجام کو دیکھنے والے ہیں جو کہ بہت ہی سبق آموز ہے۔ تم اسی فلیٹ میں بیٹھے رہو، حویلی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک تم اپنی غلطی کو سمجھ نہیں لیتے، لڑکی کو عزت سے اس کے گھر واپس چھوڑو، پھر ہم سب مل کر ان کے گھر جائیں گے اور باقاعدہ رخصتی کریں گے جیسے ایک خاندان میں ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کے چہرے پر غصہ آ گیا، وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں واپس نہیں آؤں گا بابا، میں اسی فلیٹ میں رہوں گا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے تو آپ خود جا کر ان لوگوں کو سنبھال لیں، کیونکہ مجھے یقین ہے وہ لوگ بھی آپ کے پاس ہی آئے ہوں گے یہی کہنے کے لیے کہ مصطفیٰ ہماری بیٹی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس کے بابا کچھ لمحے خاموش رہے، پھر ان کی آواز میں دکھ آ گیا۔ ہاں وہ آئیں گے اور مجھے جواب دینا ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں عزت صرف ایک گھر کی نہیں ہوتی، دونوں طرف کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ لیکن تم یہ بات سمجھنے کو تیار نہیں ہو کہ اگر ایک بیٹی نے غلط فیصلہ کیا ہے تو دوسری بیٹی اس کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ مصطفیٰ نے نظریں جھکا لی مگر اس کا غصہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ بابا آپ جو چاہیں سمجھیں، لیکن میں نمل کو واپس نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کر لیا ہے۔ کال ختم ہو گئی مگر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ مصطفیٰ کے بابا حویلی میں بیٹھے پریشان تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کا غصہ بھی معلوم تھا اور نمل کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا احساس بھی، جبکہ مصطفیٰ فلیٹ میں کھڑا پہلی بار اپنے دل اور دماغ کی جنگ میں پھنس گیا تھا۔ رات کا وقت تھا، فلیٹ میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نمل اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جبکہ مصطفیٰ کچھ دیر بعد دروازہ کھول کر اندر آیا۔ اس کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو پچھلے کئی دنوں سے تھی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر نمل کی طرف دیکھ کر بولا، اب تمہاری طبیعت پہلے سے بہتر ہو گئی ہے، تم چل پھر سکتی ہو، اس لیے اب تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی۔ نمل نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر اس کے دل میں ایک انجانا خوف پیدا ہونے لگا۔ تو پھر میں کہاں رہوں گی؟ مصطفیٰ نے بغیر کسی تاثر کے جواب دیا، میرے کمرے میں۔ یہ سن کر نمل چند لمحے خاموش رہ گئی۔ اسے معلوم تھا کہ مصطفیٰ کے اس جملے کا مطلب کیا ہے۔ وہ اس رشتے کی حقیقت سے انجان نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نکاح کے بعد وہ اس کی بیوی تھی، لیکن جس طرح ان کا رشتہ شروع ہوا تھا اس نے اس کے دل میں ایک خوف بٹھا دیا تھا۔ میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں گی، لیکن ایک بات یاد رکھیں مصطفیٰ، اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو مجھے عزت چاہیے۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوں جسے آپ اپنی ناراضگی یا غصے کی وجہ سے استعمال کریں۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ برا کرنا ہے تو میں اس کمرے میں نہیں آؤں گی۔ مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور اپنے لیے عزت کی طلب بھی۔ یہ تو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ نمل کے چہرے کا رنگ بدل گیا، وہ چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آپ مجھے ڈرا رہی ہیں مصطفیٰ، لیکن میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، پھر آپ مجھے اس طرح کیوں تکلیف دے رہی ہیں؟ مصطفیٰ نے سخت لہجے پہ کہا، تم اس کمرے میں نہیں رہ سکتی، بس یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ نمل خاموش رہی، وہ جانتی تھی کہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مگر اس کے دل میں خوف بڑھتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ کمرے سے باہر نکلا،
پھر کچھ دیر بعد بجلی بند ہو گئی، پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ نمل اچانک گھبرا گئی، وہ دروازے کے پاس آئی لیکن باہر بھی اندھیرا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ مصطفیٰ کا ایک اور طریقہ ہے اسے اپنے کمرے میں لانے کا۔ کچھ وقت گزر گیا مگر نمل وہیں بیٹھی رہی۔ پھر اس نے آہستہ سے خود کو سنبھالا۔ وہ جانتی تھی کہ اس طرح خوف میں بیٹھنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور مصطفیٰ کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مصطفیٰ جو بستر کے پاس کھڑا تھا اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم خود کیسے آ گئی؟ نمل نے خاموشی سے اسے دیکھا، پھر دھیمی آواز میں بولی، مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، میں نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ مصطفیٰ چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہا۔ اسے امید نہیں تھی کہ نمل اس طرح جواب دے گی۔ اسے لگا تھا کہ وہ خوف کی وجہ سے مجبور ہو کر آئے گی، مگر اس کی باتوں میں ایک عجیب سا یقین تھا۔ وہ پہلی بار نمل کی شخصیت کا ایک نیا پہلو دیکھ رہا تھا۔ نمل نے کمرے میں موجود صوفے پر ایک تکیہ رکھا اور خاموشی سے لیٹ گئی۔ مصطفیٰ اسے دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نمل کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے دل میں موجود غصہ ابھی بھی زندہ تھا۔ محمل کی یاد اور اپنے ساتھ ہونے والی بے وفائی کا درد ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد نمل سو گئی۔ اس کے چہرے پر تھکن تھی، مگر نیند میں بھی اس کے ماتھے پر پریشانی کے آثار تھے۔ مصطفیٰ صوفے پر سوئی ہوئی نمل کو دیکھتا رہا۔ اسے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ ایک طرف دل میں غصہ تھا، نفرت تھی، بدلہ لینے کی خواہش تھی، اور دوسری طرف اس لڑکی کی معصومیت اسے خاموش کر رہی تھی۔ وہ خود سے سوال کر رہا تھا کہ آخر نمل کی سزا کیا ہے، مگر ابھی اس کے دل میں موجود زخم اتنے گہرے تھے کہ وہ کسی جواب کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ صبح کا وقت تھا جب فلیٹ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مصطفیٰ جو ابھی کمرے سے باہر آیا تھا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے اپنے والد محمود شبیر اور والدہ نمرہ بیگم کو کھڑا دیکھا۔ مصطفیٰ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے حیرت آئی، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ وہ دونوں ضرور آئیں گے، مگر اتنی جلدی آ جائیں گے یہ نہیں سوچا تھا۔ محمد شبیر نے بیٹے کو دیکھتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، مصطفیٰ، ہمیں تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ہمیں اندر آنے دو۔ مصطفیٰ خاموشی سے ایک طرف ہو گیا اور دونوں اندر آ گئے۔ نمرہ بیگم کی نظریں فوراً نمل کو تلاش کرنے لگی، جو دوسرے کمرے کے دروازے کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ وہ فوراً اس کے پاس گئی اور محبت سے اسے دیکھا۔ بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ نمل نے آہستہ سے سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا۔ نمرہ بیگم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر ان کی نظر اس کے بازو پر پڑی جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ یہ کیا ہوا ہے نمل؟ تمہارے بازو کو یہ چوٹ کیسے لگی؟ نمل کچھ بولنے ہی والی تھی کہ مصطفیٰ کی طرف ان کی نظر گئی۔ مصطفیٰ، یہ سب کیا ہے؟ تم نے ہماری بہو کے ساتھ یہ کیا کیا؟ مصطفیٰ فوراً بولا، نہیں امی، میں نے ایسا نہیں کیا۔ محمد شبیر بھی سخت لہجے میں بولے، تو پھر یہ زخم کیسے لگا؟ اور یہ دوائیاں کیوں ہیں؟ تم اسے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، تمہاری ذمہ داری تھی کہ تم اس کا خیال رکھتے۔ مصطفیٰ نے نظریں جھکا لی، پھر آہستہ سے بولا، رات کو غصے میں حالات خراب ہو گئے تھے، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ اسے چوٹ لگی ہے تو میں اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ ڈاکٹر نے علاج کیے، دوائیاں دی ہیں۔ نمرہ بیگم نے افسوس سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ مصطفیٰ، غصہ اپنی جگہ، لیکن یہ مت بھولو کہ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے۔ یہ وہ انسان نہیں ہے جس نے تمہیں تکلیف دی ہے۔ تمہیں اپنی تکلیف کا غصہ اس پر نہیں نکالنا چاہیے۔ نمل خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ مصطفیٰ صرف اس سے ہی سخت نہیں تھا، بلکہ اپنے ماں باپ کے سامنے بھی ایک الگ انسان تھا۔ وہ ان کی بات سنتا تھا، وہ ان کے سامنے خاموش ہو جاتا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ اتنا غصے والا انسان اپنے والدین سے اتنی محبت اور احترام بھی رکھتا ہے۔ محمد شبیر نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا، ہم تمہیں لینے نہیں آئے کہ تم سے لڑائی کریں، ہم تمہیں سمجھانے آئے ہیں۔
کہ رشتے غصے سے نہیں نبھتے، عزت اور صبر سے نبھتے ہیں۔ مصطفیٰ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نمرا بیگم نمل کے پاس آئیں اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو بیٹا، ہمارے ساتھ چلو، اب تم اس گھر کی بہو ہو، تمہیں اس گھر میں عزت کے ساتھ لے کر جائیں گے۔ نمل نے ایک نظر مصطفیٰ کو دیکھا، پھر خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑی۔ حویلی پہنچتے ہی نمل کے استقبال کے لیے سب سے تیار تھے۔ اگرچہ حالات عام شادی جیسے نہیں تھے، مگر گھر والوں نے کوشش کی کہ اسے یہ احساس نہ ہو کہ وہ کسی کمی کے ساتھ اس گھر میں آئی ہے۔ نمرا بیگم نے سب سے کہا، یہ ہماری بہو ہے اور اب یہی اس گھر کی بیٹی بھی ہے۔ کسی کو یہ یاد نہیں رکھنا کہ یہ رشتہ کیسے بنا، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ اب ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ نمل نے سب کو سلام کیا۔ گھر کی عورتوں نے اسے خوش آمدید کہا۔ کچھ چہروں پر حیرت تھی، کچھ پر سوال، مگر نمرا بیگم کی محبت نے ماحول کو بہتر کر دیا تھا۔ کچھ دیر بعد نمل کے گھر والے بھی آئے تاکہ اسے دیکھ سکیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی تھی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ نمل عزت سے بیٹھی ہے، اس کے ساتھ گھر والے اچھا سلوک کر رہے ہیں، تو ان کے دل کو سکون ملا۔ نمل کی والدہ نے نمرا بیگم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہمیں بس اپنی بیٹی کی فکر تھی، ہم چاہتے تھے کہ وہ خوش رہے۔ نمرا بیگم نے یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ نمل کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ محمد شبیر نے بھی کہا، پیپر ویسے بھی ہو گئے ہیں، اگر یہ آگے پڑھنا چاہے گی تو ہم اسے ضرور پڑھائیں گے، اس کے خواب نہیں روکیں گے۔ یہ بات سن کر نمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ شاید اس گھر میں اس کی جگہ بن سکتی ہے۔ نمل کے گھر والے مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ رات ہونے لگی تھی۔ آج حقیقت میں مصطفیٰ اور نمل کی وہ رات تھی جو عام طور پر شادی کے بعد ایک نئے رشتے کی ابتدا ہوتی ہے، مگر ان دونوں کے لیے یہ رات بھی بہت سے سوالات کے ساتھ آئی تھی۔ نمرا بیگم نمل کے کمرے میں آئی، وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ نمل نے ان کی طرف دیکھا۔ جی امی۔ نمرا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مصطفیٰ دل کا برا نہیں ہے، وہ اندر سے بہت حساس ہے، لیکن اس کا غصہ بہت برا ہے۔ وہ غصے میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے جو شاید وہ دل سے نہیں چاہتا۔ نمل خاموش رہی۔ بس تم دعا کرنا کہ اس کا غصہ جلدی ختم ہو جائے، کیونکہ غصہ انسان کے اچھے پہلو بھی چھپا دیتا ہے۔ نمل نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ نمرا بیگم مسکرا کر وہاں سے چلی گئی، مگر نمل کے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی کہ کیا واقعی مصطفیٰ کے اندر وہ انسان موجود تھا جسے وہ ابھی تک دیکھ نہیں پائی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ حویلی کی روشنیاں آہستہ آہستہ مدھم ہو رہی تھیں۔ ہر طرف خاموشی پھیل چکی تھی۔ نمل کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ایک طرف دن بھر کے واقعات تھے، دوسری طرف یہ احساس تھا کہ اب وہ حقیقت میں مصطفیٰ کے ساتھ ایک ہی رشتے میں بندھ چکی ہے۔ دروازہ کھلا اور مصطفیٰ اندر آیا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی تھی، لیکن آج اس کی آنکھوں میں غصے کے ساتھ کچھ اور بھی تھا، جیسے وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ نمل کے سامنے کیسے پیش آنا ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم تو واقعی جادوگرنی ہو نمل، تم نے تو میرے ماں باپ کا دل بھی جیت لیا۔ آج وہ مجھے ہی باتیں سنا رہے تھے کہ مصطفیٰ تمہیں سمجھ نہیں آتی، تم نے نمل کے ساتھ ایسا کیوں کیا، تم نے اس کے ساتھ اچھا کیوں نہیں کیا۔ نمل نے پہلی بار خود کو اتنا کمزور محسوس نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے آج معلوم ہو گیا تھا کہ اس گھر میں کچھ لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ آرام سے بیٹھی رہی اور مصطفیٰ کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں تو کیا ہے جادو، کر لیا، جو کرنا ہے کر لے۔ مصطفیٰ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھتا رہا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ نمل اس انداز میں جواب دے گی۔ اچھا تو اب تم مجھے بتاؤ گی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں؟ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تو نمل کی ہمت جو چند لمحے پہلے نظر آ رہی تھی اچانک سے کم ہونے لگی۔
وہ بے اختیار پیچھے ہٹ گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو چاہیں کر لیں۔ مصطفیٰ کے قدم رک گئے۔ نمل نے جلدی سے بات سنبھالی۔ میرا مطلب صرف یہ تھا کہ آپ کے ماں باپ کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ میں بری انسان نہیں ہوں۔ انہیں پتہ چل گیا ہے کہ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ مصطفیٰ نے اسے غور سے دیکھا، پھر پہلی بار اس کے چہرے پر ہلکی سی شرارت آئی۔ تو تمہیں لگتا ہے کہ اب تمہاری جگہ بہت مضبوط ہو گئی ہے کیونکہ میرے ماں باپ تمہارے ساتھ ہیں؟ نمل نے آہستہ سے جواب دیا، مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ مجھے بھی عزت کے ساتھ رہنے کا حق ہے۔ مصطفیٰ نے سر ہلایا، اچھا تو اب محترمہ کو عزت بھی چاہیے اور اپنے حقوق بھی یاد آ گئے ہیں۔ نمل خاموش رہی، مگر اس کے چہرے پر پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ مصطفیٰ کمرے میں دیکھنے لگا، پھر صوفے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ایک کمرے میں بند کر کے تو ہمیں بھیج دیا گیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ماں باپ بیٹیوں کی شادیاں کیوں کرتے ہیں؟ نمل نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیوں؟ مصطفیٰ نے سنجیدہ چہرہ بناتے ہوئے کہا، تاکہ سال بھر بعد انہیں اولاد کی خوشخبری سنائی جائے۔ یہ سن کر نمل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ فوراً محتاط ہو گئی۔ مصطفیٰ نے اپنی بات جاری رکھی، اب تم تیار ہو اولاد پیدا کرنے کے لیے؟ نمل کی آنکھیں بڑی ہو گئی۔ بالکل بھی نہیں۔ مصطفیٰ نے حیرت سے پوچھا، بالکل بھی نہیں؟ نمل فوراً بولی، نہیں، اور آپ میرے قریب بھی نہیں آئیں گے، ورنہ میں یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں گی۔ مصطفیٰ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے اندر اسے مزید چھیڑنے کا خیال آیا۔ اچھا، تو شادی کیوں کی ہے پھر؟ نمل خاموش ہو گئی۔ شادی کے بعد زندگی تو ایسے ہی چلتی ہے نمل، بچے تو پیدا کرنے پڑتے ہیں، اور بچے کیسے پیدا ہوتے ہیں یہ تو تمہیں پتہ ہی ہوگا۔ نمل کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ آپ جان بوجھ کر مجھے ڈرا رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے سنجیدہ انداز برقرار رکھا، میں تو صرف حقیقت بتا رہا ہوں۔ نمل نے ناراضگی سے اسے دیکھا، آپ کو معلوم ہے آپ کا غصہ ہی نہیں، آپ کی باتیں بھی بہت ڈراتی ہیں۔ مصطفیٰ نے کندھے اچکائے، تو اب کیا کرو گی؟ نمل نے فوراً صوفے کی طرف دیکھا، میں یہاں سو جاؤں گی۔ وہ صوفے پر تکیہ رکھنے لگی تو مصطفیٰ اسے دیکھتا رہا اور پھر بولا، بیڈ پر سو جاؤ۔ نمل نے حیرت سے اسے دیکھا، ابھی اتنی باتیں سنانے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ مصطفیٰ نے بے نیازی سے جواب دیا، میں نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ سو جاؤ، میں نے کہا بیڈ پر سو جاؤ۔ وہ تھوڑا رک کر بولا، یہ حویلی ہے نمل، یہاں 150 نوکر کام کرتے ہیں، اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ تم صوفے پر سو رہی ہو تو پھر ہماری کلاس لگے گی، نئی دلہن کو کمرے میں آرام نہیں دیا جا رہا۔ نمل نے اسے دیکھا، اتنا ڈرانے کے بعد بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں آرام سے سو جاؤں؟ مصطفیٰ نے پہلی بار ہلکی سی سانس لی، پھر بیڈ کی طرف اشارہ کیا، میں اتنا برا انسان نہیں ہوں جتنا تم نے سوچ لیا ہے۔ نمل کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاموش ہو گئی۔ مصطفیٰ بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ گیا اور کروٹ بدل لی، اب سو جاؤ۔ نمل کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ یہ وہی انسان ہے جو غصے میں اسے اپنے ساتھ لے آیا تھا، وہی انسان ہے جس نے اسے خوف دیا تھا، مگر آج وہی انسان اسے مجبور نہیں کر رہا تھا بلکہ اسے اپنی جگہ دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ آخر مصطفیٰ حقیقت میں کیسا انسان ہے؟ کیا وہ صرف غصے والا شخص ہے، یا اس غصے کے پیچھے ایک ایسا دل بھی ہے جسے ابھی تک کسی نے نہیں سمجھا؟ سارے خاندان کو یہ بتانے کے لیے کہ دونوں کی رخصتی ہو چکی ہے، ولیمے کی تقریب کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تھا۔ ولیمے کے دن حویلی ایک بار پھر روشنیوں سے سج گئی تھی، کیونکہ خاندان والوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب سب کے سامنے یہ واضح ہونا چاہیے کہ نمل اس گھر کی باقاعدہ بہو ہے، اور جو رخصتی حالات کی وجہ سے اچانک ہوئی تھی اسے عزت اور خوشی کے ساتھ مکمل کیا جائے۔ نمل صبح سے ہی تیاریوں میں مصروف تھی۔ نمرا بیگم خود اس کے پاس بیٹھی تھی اور بار بار اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، بیٹا آج تمہیں صرف دلہن کی طرح نہیں بلکہ اس گھر کی عزت کی طرح تیار ہونا ہے، تمہیں دیکھ کر سب کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ تم اس گھر میں خوشی لے کر آئی ہو۔
نمل نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، امی، مجھے ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ اتنی جلدی میری زندگی بدل گئی۔ کل تک میں اپنے گھر میں تھی اور آج ایک نئی جگہ پر ہوں۔ نمرا بیگم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کبھی کبھی ایسے راستے دکھاتی ہے جن کے بارے میں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھنا بیٹا، اچھے دل والے انسانوں کے ساتھ وقت کے ساتھ سب آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جب نمل تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی تو سب کی نظریں اس پر رک گئیں۔ مصطفیٰ، جو باہر کھڑا مہمانوں سے بات کر رہا تھا، اچانک سے خاموش ہو گیا۔ وہ چند لمحوں تک نمل کو ہی دیکھتا رہا۔ اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اتنی دیر تک اسے کیوں دیکھ رہا ہے۔ اس کے ذہن میں بے اختیار خیال آیا کہ نمل واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ہمیشہ محمل کو خوبصورتی کی مثال سمجھتا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ نمل کی معصومیت اور سادگی میں ایک الگ کشش تھی جو شاید محمل میں بھی نہیں تھی۔ مصطفیٰ نے فوراً اپنی نظریں ہٹا لیں، جیسے خود کو اس خیال سے روک رہا ہو۔ نمل جب اس کے قریب آئی تو آہستہ سے بولی، کیا ہوا، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ نے فوراً خود کو سنبھالا، میں سوچ رہا تھا کہ واقعی تم نے سب کو اپنے قابو میں کر لیا ہے۔ نمل نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، اب بھی جادوگر نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ مصطفیٰ نے ہلکا سا طنز کیا، ہاں، کیونکہ جس کام میں تم کامیاب ہوئی ہو وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ میرے ماں باپ جو مجھے بچپن سے جانتے ہیں وہ بھی آج کل مجھے سمجھانے لگے اور وجہ صرف تم ہو۔ نمل نے آہستہ سے کہا، شاید وجہ میں نہیں، شاید وجہ یہ ہے کہ انہیں سچ نظر آ گیا ہے۔ مصطفیٰ کچھ لمحے خاموش رہا، مگر سب کے سامنے کچھ نہیں بولا۔ ولیمے کی تقریب شروع ہوئی۔ دونوں ساتھ بیٹھے تھے، چہروں پر مسکراہٹ تھی تاکہ کسی کو ان کے درمیان موجود الجھنوں کا اندازہ نہ ہو۔ رسم کے دوران جب ایک دوسرے کو مٹھائی کھلانے کا وقت آیا تو نمل نے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھایا اور مصطفیٰ کی طرف بڑھایا۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے کہا، اتنی آسانی سے مجھے مٹھائی کھلا رہی ہو جیسے تم نے مجھے پریشان نہیں کیا۔ نمل نے مسکرا کر جواب دیا، میں نے آپ کو پریشان کیا ہے یا آپ نے اپنی زندگی مشکل بنائی ہے، یہ فیصلہ وقت کرے گا۔ مصطفیٰ نے ہلکی سی مسکراہٹ چھپائی، دیکھ رہا ہوں تم میں اب جواب دینے کی ہمت آ گئی ہے۔ نمل نے آہستہ سے کہا، آپ کے گھر آ کر یہی سیکھا ہے کہ ہر بات خاموشی سے برداشت نہیں کرنی چاہیے۔ دونوں کی یہ چھوٹی سی نوک جھونک صرف ان دونوں تک محدود تھی۔ باہر سے دیکھنے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ نمرا بیگم دور کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ وقت کے ساتھ یہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھ جائے۔ رات کو جب سب مہمان چلے گئے اور حویلی دوبارہ خاموش ہو گئی تو نمل کمرے میں بیٹھی تھی۔ آج کا دن بہت مختلف تھا۔ صبح وہ ایک دلہن کی طرح تیار ہوئی تھی، مگر دل میں بہت سے خوف تھے، اور اب رات کو وہ اسی شخص کے ساتھ ایک کمرے میں تھی جسے ابھی تک پوری طرح سمجھ نہیں پائی تھی۔ مصطفیٰ کمرے میں آیا تو کچھ دیر خاموش رہا، پھر مسکرا کر بولا، آج تو سب تمہاری تعریف کر رہے تھے۔ نمل نے اسے دیکھا، تو آپ کو مسئلہ ہے؟ مصطفیٰ نے ہلکے انداز میں کہا، مجھے مسئلہ نہیں ہے، بس حیرت ہو رہی ہے کہ جس لڑکی کو میں اتنا کمزور سمجھ رہا تھا وہ اتنی جلدی سب کے دل جیت گئی۔ نمل نے جواب دیا، شاید کیونکہ میں نے کسی کا دل توڑنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ بات سن کر مصطفیٰ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہ بات کہیں نہ کہیں اس کے دل کو لگ رہی ہے۔ پھر اس نے ماحول بدلنے کے لیے کہا، ویسے آج تم بہت خوش لگ رہی تھی، سب کے سامنے؟ نمل نے کہا، کیونکہ سب کے سامنے مجھے مضبوط رہنا تھا۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا، اچھا، تو میرے سامنے کمزور بننے کا ارادہ ہے؟ نمل فوراً بولی، نہیں، آپ کے سامنے تو پہلے ہی بہت ڈر چکی ہوں۔ مصطفیٰ نے ہلکے طنز میں کہا، ابھی تک ڈر باقی ہے،
نمل نے سنجیدگی سے جواب دیا، خوف ایک دن میں ختم نہیں ہوتا مصطفیٰ۔ یہ سن کر مصطفیٰ خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نمل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ اس رات بھی دونوں کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں، کچھ طنز تھا، کچھ شکایتیں تھیں، کچھ خاموشیاں تھیں، مگر پہلی بار ان دونوں کے درمیان صرف غصہ نہیں تھا۔ مصطفیٰ کے دل میں ابھی بھی پرانے زخم موجود تھے، لیکن کہیں نہ کہیں نمل کی معصومیت اس کے غصے کی دیوار میں ایک چھوٹا سا راستہ بنا رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا۔ مصطفیٰ کو اچانک آفس سے کال آئی تھی جس میں اسے دوسرے شہر جانا ضروری تھا۔ کام ایسا تھا جسے وہ ٹال نہیں سکتا تھا۔ اس نے جلدی تیاری شروع کر دی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ نمل کمرے کے ایک طرف کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ مصطفیٰ کچھ دنوں کے لیے جا رہا ہے، مگر اس کے دل میں کوئی خاص احساس نہیں تھا، کیونکہ ان دونوں کے درمیان ابھی بھی بہت فاصلے تھے۔ مصطفیٰ اپنا سامان اٹھا کر جانے لگا تو نمل نے آہستہ سے پوچھا، آپ کب تک واپس آئیں گے؟ مصطفیٰ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر سرد لہجے میں جواب دیا، مجھے نہیں معلوم، کام پر منحصر ہے۔ نمل خاموش ہو گئی، مگر مصطفیٰ کے اندار نہ جانے کیوں ایک بے چینی تھی۔ وہ دروازے تک گیا، پھر رک گیا۔ ایک بات کہوں؟ نمل نے حیرت سے اسے دیکھا۔ جی؟ مصطفیٰ نے گہری سانس لی۔ تم سب کی نظر میں اچھی بہو بن جاؤ گی، شاید کیونکہ میری ماں تمہیں پسند کرتی ہے، میرے بابا تمہاری عزت کرتے ہیں، لیکن میری بیوی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ نمل کے چہرے پر اداسی آ گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ مصطفیٰ نے اپنی بات جاری رکھی، میں تمہیں اتنی آسانی سے قبول نہیں کر سکتا نمل، کیونکہ میرے دل میں اب بھی بہت سے سوال ہیں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر اس کے الفاظ مزید سخت ہو گئے۔ مجھے تم پر بھی شک ہے۔ نمل نے چونک کر اسے دیکھا۔ شک؟ مصطفیٰ نے نظریں ہٹا لی۔ ہاں شک، جس طرح تمہاری بہن سب کو چھوڑ کر چلی گئی، کہیں تم بھی ایک دن ایسا نہ کر دو، آخر تم بھی اسی کی ہی بہن ہو۔ یہ الفاظ نمل کے دل پر لگے، مگر اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ صرف خاموش کھڑی رہی۔ مصطفیٰ شاید چاہتا تھا کہ وہ کچھ کہے، کوئی صفائی دے، کوئی غصہ کرے، مگر نمل نے کچھ نہیں کہا۔ اس خاموشی نے مصطفیٰ کو اور بے چین کر دیا۔ تم کچھ بولو گی نہیں؟ نمل نے آہستہ سے کہا۔ کیا بولوں مصطفیٰ، آپ نے جو سوچنا ہے وہ سوچ چکے ہیں، میں اپنی صفائی دے کر بھی آپ کا شک ختم نہیں کر سکتی۔ مصطفیٰ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ نمل دروازے کے پاس کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کیونکہ شاید اب اسے عادت ہو گئی تھی کہ اپنی تکلیف خود ہی برداشت کرنی ہے۔ دوسرے شہر پہنچ کر مصطفیٰ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، مگر دل بار بار نمل کے الفاظ اور خاموش چہرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ خود کو سمجھاتا رہا کہ اسے فرق نہیں پڑتا، مگر حقیقت یہ تھی کہ نمل کی خاموشی اس کے ذہن سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ ایک جگہ سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک جان پہچان والے چہرے پر پڑی۔ وہ رک گیا۔ سامنے محمل تھی، لیکن وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک شخص تھا جو ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ مصطفیٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی محمل ہے جس کے بارے میں وہ اتنے دنوں سے غصے میں تھا۔ محمل کی نظر بھی مصطفیٰ پر پڑ گئی۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کی طرف بڑھ آئی۔ مصطفیٰ کے چہرے پر غصہ اور حیرت دونوں تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ محمل نے نظر جھکا لی۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تم سے سامنا ہوگا۔ مصطفیٰ نے اس شخص کی طرف دیکھا، پھر محمل سے پوچھا، یہ کون ہے؟ محمل نے آہستہ سے جواب دیا، یہ فرحاد ہے۔ مصطفیٰ خاموش رہا۔ محمل نے اپنی بات جاری رکھی، مجھے معاف کر دو مصطفیٰ، مجھے پتہ ہے میرے جانے سے کیا کچھ ہوا ہوگا، لیکن مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ تم نے نمل کو قبول کر لیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ ہے۔
امی نے مجھے بتایا تھا، میں نے ان سے فون پر بات کی تھی۔ مصطفیٰ حیران ہوا۔ تمہاری امی سے بات ہوئی تھی؟ محمل نے سر ہلا دیا۔ ہاں، لیکن بابا کو ابھی نہیں پتا، وہ بہت غصے میں ہے، وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ میری شادی فرحاد سے ہو، کیونکہ وہ ویل چیئر پر ہے۔ مصطفیٰ نے فرحاد کی طرف دیکھا۔ محمل کی آنکھوں میں نمی تھی۔ لیکن محبت کسی کے حالات دیکھ کر نہیں ہوتی مصطفیٰ، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے نا، اس لیے میں نے یہ سب کیا۔ مصطفیٰ کچھ دیر خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اگر تم مجھے بتا دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا۔ محمل کی آنکھوں میں درد آ گیا۔ میں تم سے ہی تو سب سے زیادہ ڈر رہی تھی مصطفیٰ، مجھے معلوم تھا تم کیا سوچو گے، تم کیا محسوس کرو گے، اس لیے میں ہمت نہیں کر پائی۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی اور بولی، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا مصطفیٰ، نمل بہت معصوم ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہیں، پھر وہ بیچاری بس رو سکتی ہے، اس کا خیال رکھنا، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ محمل نے آنکھیں جھکا دی، مجھ سے بھی بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ کے دل میں ایک عجیب سا درد اٹھا۔ اسے اچانک وہ سارے لمحے یاد آنے لگے جب نمل خوف زدہ ہو کر اسے دیکھتی تھی۔ وہ رات جب وہ اسے زبردستی گھر سے لے آیا تھا، وہ زخم، وہ آنسو، وہ خاموشی، اسے پہلی بار اپنے رویے پر شدید غصہ آیا۔ وہ سوچنے لگا کہ جس لڑکی کا اس سارے معاملے میں کوئی قصور ہی نہیں تھا، اسے ہی سب سے زیادہ تکلیف دی۔ مصطفیٰ نے فرحاد اور محمل کو دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس جانے کے لیے مڑ گیا۔ اس کے دل میں اب صرف ایک خیال تھا، نمل۔ وہ فوراً واپس جانے کی تیاری کرنے لگا، کیونکہ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ شاید وہ جس انسان سے بدلہ لے رہا تھا وہ نہیں بلکہ خود ایک معصوم انسان کو توڑ رہا تھا۔ کئی دنوں بعد جب مصطفیٰ واپس حویلی پہنچا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر اسے کس چیز کی جلدی ہے، مگر دل بار بار صرف ایک ہی نام لے رہا تھا، نمل۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا کیونکہ وہ سب سے پہلے اسے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا کمرے میں خاموشی تھی، نمل وہاں نہیں تھی۔ مصطفیٰ کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے پورا کمرہ دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ نمل واقعی وہاں نہیں ہے۔ اس کے دل میں اچانک ایک خوف پیدا ہوا۔ نمل، نمل کہاں گئی؟ اس کے ذہن میں فوراً وہی خیال آیا جس سے وہ خود بھی ڈر گیا تھا۔ کیا وہ ناراض ہو کر چلی گئی؟ کیا وہ بھی محمل کی طرح اسے چھوڑ گئی؟ وہ فوراً کمرے سے باہر نکلا اور نمرہ بیگم کے پاس گیا۔ امی، نمل کہاں ہے؟ نمرہ بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مسکرا دی۔ تمہیں کیا ہوا مصطفیٰ؟ تم ایسے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ مصطفیٰ نے بے چینی سے کہا، امی، میں کمرے میں گیا تھا، نمل وہاں نہیں تھی، میں پوچھ رہا ہوں وہ کہاں ہے؟ نمرہ بیگم نے سکون سے جواب دیا، وہ اپنے گھر گئی ہے۔ یہ سن کر مصطفیٰ کا دل جیسے رک گیا۔ اپنے گھر؟ نمرہ بیگم نے مسکرا کر کہا، ہاں بیٹا، مکلاوے کی رسم کے لیے تم گھر پر نہیں تھے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اسے عزت سے اس کے گھر بھیج دیتے ہیں تاکہ باقاعدہ رسم ہو جائے اور پھر تم جا کر اسے لے آؤ۔ مصطفیٰ کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنی دیر سے ایک ایسے خوف میں تھا جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ نمل اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، وہ صرف رسم کے لیے اپنے گھر گئی تھی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون آیا۔ نمرہ بیگم نے بیٹے کو غور سے دیکھا۔ کیا بات ہے مصطفیٰ، آج تمہیں نمل کی اتنی فکر ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ نے نظریں جھکا لی۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی۔ نمرہ بیگم مسکرا دی، کیونکہ ماں اپنے بچوں کے دل کی بات اکثر ان کے کہنے سے پہلے سمجھ لیتی ہے۔ اگلے دن مصطفیٰ خود نمل کو لینے گیا۔ جب نمل نے اسے دروازے پر دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ مصطفیٰ جو کبھی غصے اور سختی کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، آج اس کے چہرے پر ایک الگ ہی کیفیت تھی۔ نمل خاموش رہی۔ مصطفیٰ نے آہستہ سے کہا، نمل،
مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ پھر مصطفیٰ نے پہلی بار اپنے دل کی بات کہنا شروع کی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ نمل نے اسے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ مصطفیٰ نے نظر جھکا لی۔ میں نے تمہیں اس شخص کی سزا دی جس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں اپنی تکلیف میں اتنا آگے نکل گیا کہ مجھے تمہارا درد نظر ہی نہیں آیا۔ نمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آپ کو اب یہ سب کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ مصطفیٰ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، کیونکہ میں نے پہلی بار تمہیں محمل کی بہن نہیں بلکہ نمل کے طور پر دیکھا ہے، ایک ایسی لڑکی جو خود بھی اتنا کچھ برداشت کر رہی تھی پھر بھی میرے لیے دعا کر رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، مجھے نہیں معلوم یہ کب ہوا لیکن مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ نمل کے دل میں کئی پرانی باتیں تازہ ہو گئیں۔ وہ رات جب وہ ڈری ہوئی تھی، وہ لمحے جب اسے لگا کہ شاید وہ کبھی مصطفیٰ کو سمجھ نہیں پائے گی، مگر اب اس کے سامنے وہی انسان تھا جو اپنی غلطی مان رہا تھا۔ نمل نے آہستہ سے کہا، میں نے بھی آپ کو بہت پہلے اپنے دل میں جگہ دے دی تھی، شاید اس لیے آپ کی باتیں مجھے اتنی تکلیف دیتی تھی کیونکہ آپ میرے لیے اہم ہو گئے تھے۔ مصطفیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نمل نے مسکرا کر کہا، میں نے بھی آپ کو اپنا شوہر تسلیم کر لیا ہے، لیکن ایک شرط ہے۔ مصطفیٰ نے پہلی بار ہلکے انداز میں پوچھا، کیا شرط ہے؟ نمل نے کہا، آپ اپنا غصہ کم کریں گے کیونکہ آپ کا غصہ آپ سے زیادہ خطرناک ہے۔ مصطفیٰ ہنس دیا، یعنی محبت کے ساتھ حکم بھی ملے گا؟ نمل نے جواب دیا، جی، کیونکہ بیوی ہونے کا کچھ حق تو بنتا ہے۔ مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا تو اب تمہیں اپنے حق یاد آنے لگے ہیں؟ نمل نے بھی مسکرا کر جواب دیا، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب میں اس گھر کی بہو ہوں۔ دونوں کے درمیان پہلی بار ایسی باتیں ہو رہی تھیں جن میں خوف نہیں تھا، صرف ایک اپنائیت تھی۔ رات کو جب دونوں حویلی واپس آئے تو کمرے میں ایک نئی خاموشی تھی، وہ خاموشی جو فاصلے کی نہیں بلکہ سکون کی تھی۔ مصطفیٰ نے ہنستے ہوئے کہا، ویسے ایک بات بتاؤ، تم پہلے دن سے اتنی ڈرپوک نہیں تھی جتنی میں سمجھتا تھا۔ نمل نے فوراً جواب دیا، اور آپ پہلے دن سے اتنے سخت نہیں تھے جتنے دکھانا چاہتے تھے۔ مصطفیٰ نے حیرت سے پوچھا، اچھا؟ نمل نے مسکرا کر کہا، جی، کیونکہ جو انسان اتنا برا ہوتا ہے وہ اپنی غلطی ماننے کی ہمت نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، تمہیں معلوم ہے تمہاری یہی باتیں مجھے تمہاری طرف کھینچتی ہیں۔ نمل مسکرا دی۔ اس رات دونوں ایک دوسرے کے قریب سوئے، نہ کوئی خوف تھا نہ کوئی شکایت، صرف ایک سکون تھا کہ اب دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے لگے ہیں۔ وقت گزرتا گیا، مصطفیٰ اب پہلے جیسا غصے والا نہیں رہا تھا۔ اگر کبھی غصہ آتا بھی تو نمل کی ایک نظر اسے خاموش کر دیتی۔ حویلی میں بھی خوشیاں واپس آ گئی تھی۔ نمرا بیگم اکثر دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیتی تھی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ رشتہ شروع میں بہت مشکل راستے سے گزرا ہے، مگر اب اس میں محبت شامل ہو چکی ہے۔ ایک دن نمل نے مصطفیٰ سے کہا، آپ کو یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتے؟ مصطفیٰ نے ہنس کر جواب دیا، اور تمہیں یاد ہے تم نے کہا تھا کہ تم میرے قریب بھی نہیں آؤ گی؟ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کہا، دیکھا، آخر ہم دونوں اپنی اپنی باتوں سے ہار گئے۔ نمل نے جواب دیا، نہیں، ہم دونوں جیت گئے کیونکہ ہمیں ایک دوسرے مل گئے۔ اور یہی ان دونوں کی کہانی کا ایک خوبصورت سا اختتام تھا، جہاں ایک رشتہ جو غصے اور غلط فہمی سے شروع ہوا تھا، وقت کے ساتھ ساتھ محبت، اعتماد اور عزت میں بدل گیا تھا۔ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھنے اور خامیوں کے ساتھ قبول کرنے کا ہی نام ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں ایسے رشتے آ جاتے ہیں
جو آسانی سے شروع نہیں ہوتے مگر وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو سکھا دیتے ہیں کہ اصل محبت صرف پہلی نظر کی کشش نہیں بلکہ صبر، اعتماد اور عزت سے ہی بنتی ہے۔ مصطفیٰ اور نمل کی کہانی بھی یہی بتاتی ہے کہ غصہ اور غلط فہمیاں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر دل میں سچائی ہو تو فاصلے کم ہو سکتے ہیں۔ ایک انسان جب اپنے درد میں گم ہو جائے تو کبھی کبھی وہ کسی بے قصور کو بھی تکلیف دے دیتا ہے، لیکن محبت وہ طاقت ہے جو انسان کو اپنی غلطیوں کو ماننے اور بہتر بنانے کا حوصلہ دیتی ہے۔ نمل نے صبر کے ساتھ اس رشتے کو سنبھالا اور مصطفیٰ نے وقت کے ساتھ یہ سیکھا کہ محبت قبضہ نہیں بلکہ حفاظت کا نام ہے۔ جہاں عزت ہو وہاں محبت مضبوط ہوتی ہے، اور جہاں اعتماد ہو وہاں رشتے ہمیشہ قائم رہتے ہیں۔ حقیقی محبت وہی ہے جو انسان کو بدل دے، جو دل میں نرمی پیدا کرے اور جو دو اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کا سب سے بڑا سہارا بنا دے۔ بہت شکریہ ریڈرز، آپ کو کہانی یقیناً بہت پسند آئی کیونکہ آپ یہاں تک کہانی میں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور آپ نے کہانی کو پورا دیکھا ہے، اور یقیناً آج کا سبق آپ نے حاصل کیا ہوگا اور آپ کو کہانی پسند آئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں ضرور سپورٹ بھی کریں کیونکہ ہم بہت اچھی اور دلچسپ کہانیاں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ بہت جلد ایک نئی کہانی نئے قصے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔